زندگی میں بہت سارے اساتذہ کرام ہیں. اگر میں ان اساتذہ کرام کی لسٹ بناؤں جو اساتذہ کرام میرے دل کے بہت قریب ہیں تو ان میں سر فہرست رکھوں گا، جن سے میری مراد فضیلت الشیخ مزمل الحق المدنی حفظہ اللہ ہیں. ادباً عرض ہے کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بہت ہی قابل قدر بے شمار دعاؤں کے مستحق ادارہ حاضہ کے روح رواں فضیلت الشیخ العزیز مطیع الرحمن سیس المدنی حفظہ اللہ تعالی اس پروگرام حاضہ میں موجود فضیلت الشیخ المخلص تنویر ذکی المدنی حفظہ اللہ تعالی، فضیلت الشیخ عبد القادر الفیدی حفظہ اللہ تعالی، شیخ منیر الدین سلفی و دیگر علماء بارزین، اس ادارہ حاضہ کے مخلص اساتذہ کرام اور اس ممتاز پروگرام اور دورہ رمضانیہ میں شریک جمیع طلباء، اللہ رب العزت کا بے حد حمد و شکر اور اس کا احسانات. جس ذات باری کی توفیق سے ماہ رمضان کے بابرکت مہینہ میں علم شریعت کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس دورہ کا قیام ہوا. اللہ تعالیٰ سے پرخلوص دعا ہے کہ جن کی محنتیں، قد و کاوشیں، جد و جہد پروگرام حاضہ کو پرواز و پروان چڑھانے میں ہاتھ رہا ہے، اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم سے نوازے. اللہم آمین. میں اب آیات کریمہ کے حوالے سے ان عزیزوں کو دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. عزیز طلباء، یہ قوم کا المیہ کہیے کہ آج ملک کے طول و عرض میں کثیر تعداد میں، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کثرت کو دیکھتے ہوئے ککر متا سے بھی تعبیر کر دیا ہے. جہاں بھی اس محسن کے پاس پہنچا جائے تو خرے اور کھوٹے
مدارس دینیہ کے تعلق اور اس میں کام کرنے والے علماء کے متعلق کچھ باتیں ہو جاتی ہے. ان مولویوں کو کچھ نہیں ہوتا تو ایک جا کر کے ایک مدرسے کھول لیتے ہیں. کچھ حقائق کو دیکھ کر اور سن کر باتیں سہ لینی پڑتی ہے. تاہم جو شکوہ میں اپنے عزیز طلباء کے مابین رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مدارس سے ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہونے والے بچے میدانی عمل میں لگ بھگ زیرو نظر آتے ہیں. افریقہ کے جنگل میں جس طرح جانور چھپ جایا کرتے ہیں تقریباً ہماری مثال ایسی ہے. یقین جانیے میرا جو جذبہ اور خیال ہے علماء کرام یہاں موجود ہیں, آپ موجود ہیں. دور حاضر کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے ایسے ماحول میں دینی علوم کے لے کر کھڑا ہونا چاہے معلم کی حیثیت سے ہو یا متعلم کی حیثیت سے ہو کسی مجاہد سے کم نہیں ہے. اس لیے میں اپنے عزیز بچوں کو, اپنے طلباء کو, اپنے بھائی اور بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ واقعی طور پر اگر آپ دین علم کے لیے تیار ہیں تو آپ کا درجہ ایک مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ ہی کے لیے تو کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر خطے اور زمرے سے کچھ لوگ چنندہ ہو کر ایک علمی سفر کرتا اور وہاں کی تعلیم و تربیت سے مانوس ہو کر کے قوم کے لیے رہبر بنتا. لعلہم یحذرون, بہت یہ عین ممکن ہے کہ ان کی جدوجہد اور کابشوں سے بہت لوگ گناہوں سے بچ کر کے اللہ والا بن جاتا. عزیز طلبہ, جو دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے, سب سے پہلے حقدار میں اس کا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عالم دائی کی بڑی تعریف کی ہے. ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس انسان سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس عالم اور دائی کی تعریف کرتا ہے, اسے سراہتا ہے جو اپنی دعوت اور علم کے اندر وہ مخلص ہو, نیت صالحہ رکھے اور وہ عامل ہوں. عزیزو,
فبادي ذي بدء نشكر الله جل شأنه على أنه أسبغ علينا في هذا الشهر المبارك نعما كثيرة وآلاء جسيمة ومن بعض روایت میں بکثرت الرواية ولكن العلم بکثرت الخشیہ، صرف علم اپنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ علم کا جو تقاضا ہے، جس تقاضا کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی خشیت رکھنے والا یہ علماء ہی ہیں، اس تقاضا کو پورا کرنا یہ ہمارے فرض منصبی ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو سنواریں، جو تعلیمات آپ نے پایا ہے وہ تعلیمات کا اثر آپ پر مرتب ہو، صرف یہ اس بات پر نہیں کہ ہم کہیں چلے گئے، مائک سنبھال لیا اور اس سے اچھے انداز میں ہم نے کچھ باتیں اس سے کر لی، جوشیلا انداز کو دکھا دیا، نہیں، بلکہ کسی شاعر نے تو کہا ہے کہ نہ تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو تیرا اخلاق و کردار کرے ہے۔ لہذا ہمارے اندر بحیثیت ایک طالب، بحیثیت عالم، ہمارا کردار کو بولنا چاہیے، اور یہ کردار عمل سے بنتے ہیں، اخلاق سے بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، دین کے قریب بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا اسوہ نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے معلم کے متعلق یہی کہا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ۔ عزیزو، ہم یہ حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لا شبہ، بلا شک انبیاء کے وارث ہیں، لیکن وہاں ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ وراثت کیا درہم و دینار کی وراثت ہے، مالی مضبوطی کے لیے وراثت ہے؟ نہیں، انسان کی سوچ اور فکر ذرا متبادل ہونی چاہیے۔ نبی کی بعثت دین کے اشاعت کے لیے، اللہ کے بندوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے، اگر اس مقام کو ہم دنیا سے اگر تولنا چاہیں گے تو قطعی طور پر وہ سیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے طالب دین اپنے دین کو پہچانیے، اپنے اصول کو پہچانیے، اپنے ضابط کو جانیے اور اس پر اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پھر سے اس ادارہ کے ذمہ داران کو، جنہوں نے اس ماہ رمضان میں جو ایک ہر ادارے کے لیے ایک بجٹ کا معنی ہوتا ہے، کچھ چیزیں محنت کرنے کی ہوتی ہے، اور ان طلباء کے لیے جنہوں نے یہاں اپنی پوری آزادی کو چھوڑ کر کے پھر سے اس جو مہینہ چھٹی کے طور پر دیے جاتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اس کو بھی اپنی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے اپنے مربوط کیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور رفع درجات کے لیے دعائی بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اب تمام کو مقبول بنائے، اللہم آمین۔ عزیز طلبہ، عہد کیجئے کہ ہم اور بھائیوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے،
یقیناً آپ کی دنیا بھی سنوارے گی اور آخرت بھی سنوارے گا. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وللمسلمین وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.